اکیلی ڈر گئی، جانے نہ لگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہ بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند لگ گئی، آپ سو گئے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ کی آنکھ لگی، کچھ دیر کے بعد وہ جو پیچھے پیچھے صحابی آتے تھے جن کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا، کیا نام تھا؟ حضرت ابھی بتایا تھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محترم اونٹ پر بیٹھ کر حضرت صفوان آ رہے تھے۔ حضرت صفوان کی نظر پڑی کہ حضرت عائشہ ہے۔ حضرت صفوان نے جیسے ہی دیکھا، ان کو کیا لگا کہ سب لوگ جا چکے ہیں اور حضرت عائشہ یہاں رہ گئی ہے، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو سو رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی انا للہ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ کے کان میں آواز گئی، حضرت عائشہ بیدار ہو گئی۔ حضرت محترم حضرت صفوان نے اپنی نگاہیں نیچے جھکائی، چونکہ پردہ واجب تھا، نگاہیں نیچے جھکائی، اور جھکانے کے بعد میں حضرت عائشہ سے اشارے نے کہا، حضرت عائشہ وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، اور حضرت صفوان نے وہ نکیل پکڑا، پکڑنے کے بعد میں آگے آگے چلنے لگے۔ حضرت محترم اب یہ پیچھے حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رہ گئے، یہ لوگ جو بعد میں آئے باقی سب چلے گئے۔ حضرت محترم تو اللہ کے رسول کے اس قافلے میں کچھ منافقین بھی تھے، اور سب سے بڑا منافق کون تھا؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ سب سے بڑا منافق تھا۔ حضرت محترم انہوں نے دیکھا کہ صفوان نہیں ہے، حضرت عائشہ نہیں ہے، حضرت یہ لوگوں نے یہ چیزیں رویا شروع کر دیا، اور حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا کہ عائشہ اور یہ صفوان یہ دونوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضرت محترم نے الزام کیا لگایا کہ دان میں کچھ ڈالا ہے، یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت محترم چلتے چلتے کافلے میں یہ لوگ ملے، اب جیسے ہی مدینے میں ملے تو مدینے میں پہنچنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں جو منافقین تھے، ظاہر میں نبی سے محبت کرتے تھے مگر اندرونی اندر نبی سے بہت دشمنی رکھتے تھے، وہ لوگ مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ، جن کو ہم لوگ پاک دامن سمجھتے تھے، یہ عائشہ نے نعوذ باللہ بولو استغفر اللہ، انہوں نے صفوان کے ساتھ میں یہ کام وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جو بولنے میں بھی شرم آ رہا ہے مگر چونکہ پورا واقعہ یہ قرآن میں ہے۔ حضرت محترم اور میں نے قرآن کا حوالہ بھی دیا، 18 بارہ سورہ نور میں یہ واقعہ پورا درج ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم یہاں تک کہ کچھ مسلمان، اس میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت حسان بن ثابت جو نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے اور نعتیں لکھتے تھے، ایسے کچھ صحابی بھی حضرت محترم وہ جو منافقین تھے ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کا چہرہ اتر گیا حضرت، لیکن حضرت عائشہ کو اس بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے اوپر اس طرح کے الزام لگے ہیں، اس طرح کا تہمت اور اس طرح کا بہتان لگا ہے۔ حضرت مدینے میں پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ جو ہم سب کی ماں ہے یہ بیمار ہو گئی۔ حضرت محترم طبیعت کی سخت علیل ہو گئی، مگر مدینے میں یہ بات کشت کر رہی ہے۔ حضرت ایک دن اچانک رات کے وقت ایک صحابیہ، نام ابھی میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ایک صحابیہ، سمجھ گئے، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو باہر حاجت سے فارغ ہو کے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو لے کر وہ صحابیہ شہر سے باہر حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، چونکہ وہ زمانے میں باتھ روم نہیں تھا، لوگوں کو حاجت پوری کرنے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب کو باہر جانا پڑتا تھا۔ آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں۔ حضرت محترم جب یہ دونوں باہر گئی تو وہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ میں گئی تھی انہوں نے پورا واقعہ حضرت عائشہ کو، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے آج چند دنوں سے تمہاری تو طبیعت خراب ہے، تمہیں تو علم نہیں ہے، مگر تمہارے اوپر اس طرح کے الزام لگے ہیں، اس طرح کے بہتان لگے ہیں، تمہارے خلاف اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت عائشہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی، اولاد سے نکال ہو گئی۔ میرے دوستو یہاں تک کہ اللہ کے رسول پہلے جس طریقے سے حضرت عائشہ سے باتیں کرتے تھے، میرے نبی بھی اٹھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، بات تو کر رہے ہیں، مگر پہلے جو پیار محبت تھا اس میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ حضرت یہ کمی کا آنا اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت تھی، اللہ کا کوئی راز تھا۔ میرے دوستو ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ نبی کو خبر نہیں تھی، حضرت عائشہ کی ہر چیز سے میرے نبی بے خبر نہیں بلکہ باخبر تھے۔ نبی ہر چیز کو جانتے
شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو جی میں پریشان ہوں، میں اب سے نڈال ہو چکی ہوں، میں کچھ دن میرے ماں باپ کے یہاں جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ نے بھی میرے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب سے نڈال ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پریشان حال ہوں، میں بے چینی کے عالم میں ہوں، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے مجھے میری ماں اور میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق یعنی اپنی ماں کے یہاں حضرت عائشہ پہنچی، جیسے ہی اپنے ماں کے یہاں پہنچی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ نے جب حضرت عائشہ کی کیفیت کو دیکھا یہ لوگ پریشان ہو گئے، نہ حضرت عائشہ میں چلنے کی طاقت ہے، نہ حضرت عائشہ میں بات کرنے کی طاقت ہے، حضرت عائشہ ہمیں نڈھال ہو چکی ہے۔ حضرت محترم دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عائشہ بے ہوش ہو کے گر گئی، پھر ہوش میں آئی، بار بار ہوش میں آ رہی ہے، پھر بے ہوش ہو رہی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک دن اچانک میرے نبی حضرت عائشہ جو ہم سب کی ماں ہے، میرے نبی کی بیوی ہے، حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد حال چال دریافت کرنے لگے، ارے عائشہ کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، بس میرے نبی نے اتنا بھی پوچھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ نبی بھی مجھ سے ناراض ہے، چونکہ نبی جو مجھ سے بات کرتے تھے، نبی کے بات کرنے کا یہ انداز نہیں تھا، نبی کا انداز تو کچھ اور ہی تھا۔ حضرت محترم ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، میرے نبی نے اچانک پوچھ لیا ارے عائشہ جو لوگوں نے تم پر الزام لگایا ہے اگر بات صحیح ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر اے عائشہ اگر بات صحیح ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور نہیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کر۔ ابھی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تمام مکانہ میں جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یہ قرآن کی آیت ہے، میرے محبوب کے بادشاہ اور میرے محبوب کی بات آنے یہ قرآن کی آیت پہنچا دے۔ حضرت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر حضرت عائشہ کے پہلو سے میرے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے محبوب ان کافروں نے جو تمہاری بیوی پر عائشہ پر الزام لگایا ہے، تہمت لگایا ہے، یہ سب کے سب گنہگار ہے، تمہاری بیوی عائشہ یہ تو تقویٰ طہارت کی مجسمہ ہے، یہ تقویٰ طہارت کی مجسمہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اے محبوب یہ سب الزام ہے، یہ سب الزام ہے، تہمت ہے، انہوں نے بہتان لگایا ہے، ورنہ عائشہ ایسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میرے نبی مسکراتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں لیتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا اے صحابیوں جلدی جلدی مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے ہیں اور میرے نبی جو اللہ نے قرآن کی آیت نبی کی خدمت میں بھیجا تھا، میرے نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ساری قرآن کی آیت ہے میرے آقا پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کی پاک نامی ان کی طہارت ان کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت صحابہ کرام اپنی نگاہیں کو نیچے جھکاتے ہیں، کوئی روتے ہیں، کوئی تڑپتے ہیں، کوئی بلکتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کو یہی امید تھی، خدا کی قسم ہم عائشہ کو جانتے ہیں، جس عائشہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ عائشہ نے کسی کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ وہ عائشہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے خبر نہیں ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، اگر میں بتا دیتا تو یہ قرآن کی آیت نہیں آتی ہے نا، اگر میں بتا دیتا کہ میری عائشہ ایسی ہے تو اے میرے صحابیوں یہ قرآن کی آیت نہیں آتی۔ میری خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ میں رب کے کلام کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اللہ میری عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرے۔ حضرات تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے ان پر ویسے ہی الزامات بھی لگتے ہیں، ہے نا، تبھی تو ان کا رتبہ بڑھتا ہے۔ ایک بار تشریف کریے بیٹا، ڈر کرو ایک بار، ہاں اردو میں بولو نا، ہاں جی 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 36 واقعہ سنے نا، مگر چونکہ اسی واقعہ سے منسلک ہے، بول دو، بولو سبحان اللہ، 4-5 منٹ لگے گا، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو خواجہ غریب نواز زندہ باد، زور سے بولو یا غریب نواز حضرت خواجہ غریب نواز کے سب سے پہلے مرید کا نام بولو،
जीते रहो, हमेशा नारियल का पानी पीते रहो ताकि पेट में गर्मी ना हो, ठीक है? हाँ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सबसे पहले मुरीद और सबसे पहला खलीफा, ये भी सुन लो, सबसे पहला मुरीद और सबसे पहला बोलो यार खलीफा, यानी मुरीद भी पहले और खलीफा भी पहले हजरत मोहतरम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काय मजा बोलो, शिमोगा में, हुबली में, अबे दिल्ली में नहीं बा दिल्ली में, कहाँ मजार है? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का कभी गए हो? अबे जाना ना, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, बराबर है? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये ख्वाजा गरीब नवाज के सबसे पहले खलीफा और सबसे पहला मुरीद। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में कदमों में जिंदगी भर पड़े रहे। एक वक्त ऐसा आया कि ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अरे कुतुबुद्दीन तुमको दिल्ली जाना है और मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन फैलाना है ना? जाने के लिए नहीं जा रहे थे और गरीब नवाज जैसे पीर के कदमों से कोई दूर होना चाहेगा। हजरत अजमेर शरीफ में एक जगह है जहाँ हजरत कुतुबुद्दीन चिल्ले में रहते थे, है ना? जब वहां से हजरत कुतुबुद्दीन गए तो पहाड़ रोया था, समझ गए? आज भी ऐसा लगता है कि आंसू गिर रहे हैं। मालूम है कभी गए हो हजरत कुतुबुद्दीन का चिल्ला अजमेर शरीफ में? क्या देखते हैं तस्वीर में जाके, बराबर है? चले गए हजरत, जाके एक जमाने में छोटी सी झोपड़ी बना के हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिन भर अल्लाह की अल्लाह करते वजीफे में जिंदगी गुजर रही है। हजरत मोहतरम एक दिन क्या हुआ, हजरत कुतुबुद्दीन के मुरीद, हजरत कुतुबुद्दीन के बोला यार, ख्वाजा के नहीं, कुतुबुद्दीन के मुरीद, दिल्ली का बादशाह, तवज्जो से सुनो, दिल्ली का बादशाह नाम हजरत शमसुद्दीन अल्तमश, क्या नाम है? ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद, हजरत ख्वाजा बोलो, यानी गरीब नवाज इनके दादा भी, शमसुद्दीन अल्तमश के बोले यार दादा भी, बराबर है? इनके दादा भी। हजरत एक दिन सुबह का वक्त, तवज्जो से सुनो, गरीब नवाज इसी वाकया से मुंसलिक, सुबह का वक्त है। पहले जमाने में बादशाह सुबह वो बादशाह तख्त में बैठते थे, दरबार लगता था, इधर वजीरों की लाइन है, इधर वजीरों की लाइन है और सामने दरबार लगा हुआ है। बादशाह कहता है जिसको जो जरूरत हो बोलो, तुम्हारी जरूरत पूरी की जाएगी। हजरत मोहतरम लोग अपनी हाजत पेश कर रहे हैं। एक और अपने 2 महीने के बच्चे को कितना 2 महीने को उठी, रोती हुई उठी, है ना? बादशाह रुक जाओ, अरे बादशाह मैंने सुना है कि आप बड़ा अच्छा इंसाफ करते हो और कुतुबुद्दीन के मुरीद हो। अरे बादशाह एक इंसाफ लेके आया हूं, मगर पैसा लेके इंसाफ नहीं करते थे जैसे आज, है ना? ना अमीर ना गरीब, ना ऊंचा ना नीचा, जो टेबल के नीचे से पैसा दिया उसकी तरफ से फैसला हो गया। अल्लाह ऐसे इंसाफों से बचाए और ऐसा इंसाफ करने वाला बेगर हिसाब जहन्नम में जाएगा। इनडायरेक्टली डायरेक्ट कहाँ जाएगा? जो पैसा देके हक को ना हक को हक बनाए, कहाँ जाएगा? बोलो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। बादशाह के पास हजरत शमसुद्दीन अल्तमश होता है और पूछी, बादशाह मेरी एक फरियाद है। बोले क्या फरियाद? ये है, ये जो बच्चा है ना, बच्चा ये किसी का है, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझसे प्यार किया, मोहब्बत किया, शादी का झांसा दिया, मुझसे कुर्बत हासिल की, ये बच्चा भी पैदा हो गया। अब जो मैं उनको कह रही हूँ मेरे साथ शादी करो, मगर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अरे बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह अपने तख्त में बैठकर आवाज में फरमाते हैं, और बोली बादशाह जरा सबर से काम लीजिए, अगर सुनेंगे तो आपके नीचे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आपकी कांपने लगोगे, थरथराने लगोगे। कितना वक्त है?
42 ہو گیا. انصاف کام پہنچا ہے. بولو. حضرت خواجہ قطب الدین کے مرید حضرت شمس الدین التمش کے پاس عورت انصاف لے گئی ہے. کیا بولی؟ میرے گود میں یہ جو بچہ ہے 2 مہینہ اس کی عمر ہے نا، مجھ سے قربت حاصل کیے، مجھے سانسا دیے، میں تم سے شادی کروں گا، پیار کیے، محبت کیے. اب جب بچہ پیدا ہو گیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت شمس الدین نے کیا کہا؟ اے عورت کو جنہوں نے میرے ساتھ گناہی حرکت کی ہے. تو عورت نے کیا کہا؟ حضور بادشاہ ذرا بس سے کام لو، جب بولوں گی تو تڑپ جاؤ گے، ہے نا، تمہارا ہوش جوش سب ٹھکانے میں آ جائے گا. برابر ہے. اب وہ عورت کیا بولی؟ آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ 8 دن انتظار کرو. کتنے دن؟ آئندہ